بلخ ایک شہر ہے، بلخ یہ بہت بڑا شہر گزرا ہے۔ وہ بلخ نام کیوں رکھا گیا؟ تو وہاں کا جو حاکم تھا، میں عورتوں کے فضل بیان کر رہا ہوں، عورتیں کیسے ہوتی تھی۔ احمد آباد کی عورتیں بھی اچھی ہیں ماشاءاللہ۔ میں ہمارے جو مسلمان بہنیں ہیں، مسلمان بیٹیاں ہیں، ان کا نام میں نے رکھا ہے فرشی حوریں۔ وہ عرشی حوریں ہیں اوپر والی، یہ فرشی حوریں ہیں، اور فرشی حوریں وہ عرشی حوروں سے افضل ہیں، کہ ان حوروں نے روزے نہیں رکھے، انہوں نے روزے رکھے۔ ان حوروں نے بچے نہیں جنے، انہوں نے بچے جنے۔ ان حوروں نے نمازیں نہیں پڑھی، ان حوروں نے نمازیں پڑھی ہیں۔ ان حوروں نے حج نہیں کیا، ان کو پتہ بھی نہیں مکہ کیا ہے، حج کیا ہے، ان کو پتہ بھی نہیں ہے عمرہ کیا ہے، ان کو پتہ بھی نہیں ہے شوہر کی خدمت کیا ہے، بچہ جننے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اور ہمارے جو مسلمان بیٹیاں ہیں، مسلمان مائیں بہنیں ہیں، بچی ہیں، وہ تو خدمت کرتی ہیں، گھر سنبھالتی ہیں، کھانا پکاتی ہیں۔ شوہر کی خدمت، بچوں کی تربیت کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اب نے فرمایا فغلبن نساء اہل، حضرت عائشہ فرماتی تھی فغلبن نساء اہل الدنیا علی نساء اہل الاخرہ، کہ دنیا کے دیندار جو فرشی ہو رہے ہیں وہ غالب آ جائے گی۔ بڑے کام کرنے والی عورتیں گزری ہیں بہت۔ زیب النساء جو تھی عالمگیر کی بیٹی، اس کا نام تھا زیب النساء، شادی نہیں کی تھی۔ عالمگیر کہا کرتے تھے انہیں بیٹا نکاح کر لو تو، وہ کہتی تھی کہ نہیں، عورت تھی، کہتی تھی کہ نہیں۔ اور مقام علمی کتنا اونچا تھا، کتابوں میں لکھا ہے کہ عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے فتاوی عالمگیری جو لکھی ہے، تو فتاوی عالمگیری لکھنے کے لیے 500 علماء کی ٹیم بٹھائی تھی۔ 300 ہندوستان کے تھے اور 200 حجاز کے تھے۔ حجاز میں حجاز بھی آ گیا، مصر بھی آ گیا، شام بھی آ گیا، عرب کالونی ہے، اور باقاعدہ رکھا تھا ان کا کھانے کا نظام سارا کے سارا، یہ نظام تھا۔ تو درس نظامی، اچھا بہت بڑے ایک مفتی تھے ان کے امیر، ان کے اوپر جو ہے عالمگیر آخر میں وہ دیکھتے تھے۔ تو وہ جو مفتی نظام الدین نام تھا، ان سے یہ درس نظامی چلا ہے ہمارا، لکھتے ہیں درس نظامی، وہ ان سے چلا ہے۔ یہ حضرت نظام الدین اولیاء سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء یہ الگ لائن کے تھے اور یہ الگ لائن کے تھے۔ بیٹھتے تھے، بیٹھ کر دیکھتے تھے یہ مسئلہ کا کیا، یہ مسئلہ کا کیا۔ 500 علماء کی ٹیم نے گویا کو کتاب تیار کی۔ کسی مسئلے میں اٹکتے تھے تو کتاب وہ یہ لکھا ہے کہ سیدھے یہ جاتے تھے مفتی نظام الدین کے پاس، وہ حل کر دیتے تھے، اس کا جواب یہ۔ کبھی کبھی مفتی نظام الدین بھی اٹک گئے تو جاتے تھے عالمگیر کے پاس، تو عالمگیر کہتے تھے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے۔ اب بتاؤ، بادشاہ ہے، شاہی مشغولیت کتنی ہوتی ہے آدمی کی، اور وہ جو کہہ دیتے تھے کہ تمہارا یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، اس کو لکھو۔ اور پھر اگر عالمگیر بھی اٹک جاتے تھے تو عالمگیر کہتے تھے بھی 15 دن کے بعد یہ مسئلہ حل ہوگا، میں میری بیٹی زیب النساء سے پوچھوں گا۔ آج ہے احمد آباد میں ایسی لڑکی کوئی؟ تو وہ زیب النساء جو ہوتی اس کا کتب خانہ تھا، فقہاء نے لکھا ہے 2 کلومیٹر پر اس کا کتب خانہ پھیلا ہوا تھا، وہی رہتی تھی، وہی خادمائیں ہوتی تھی، شہزادی تھی۔ پہلا پردہ پڑا رہتا تھا، وہاں ایک بیٹھی رہتی تھی خاتون، جیسے جانا ہے اس سے پوچھو، پھر اندر ایک اور، اندر ایک اور، ایسے 4-5 حجابات ہوتے تھے، تب جا کر زیب النساء تک آپ پہنچ سکتے ہو، انہیں نہیں پہنچ سکتے۔ ماحول تھا، دینی ماحول، قال اللہ قال رسول کا۔
اب وہ ماحول رہا نہیں. اب تو ماحول کیا ہے؟ اچھے اچھے کپڑے پہننا، موبائل سے کھیلنا، گھر بیٹھو تو بھی موبائل سے کھیلو، بچے بھی کھیل رہے ہیں، ماں باپ بیٹھے ہیں تو بھی موبائل سے کھیلے. حالانکہ بہت بڑی بے ادبی ہے ماں باپ کے سامنے موبائل دیکھنا. موبائل جیب میں رکھو. اب ماحول ہی بدل گیا. تب عالمگیر کو بھی بیٹے سے ملنا ہوتا تھا، اجازت لینی پڑتی تھی کہ ابا ملنا چاہتے ہیں، کب آوے، فلاں تاریخ کو آوے. جاتے تھے عالمگیر اور پوچھتے تھے کہ بیٹا کیسی طبیعت ہے، کیا ہے کیا نہیں، کوئی تکلیف تو نہیں؟ اب شہزادی کو کیا تکلیف ہوگی؟ خادمائیں بہت ہے، کھانا بہت ہے، پھل فروٹ بہت ہے، سب کچھ ہے. بیٹی تو شادی کر لے کسی جگہ. نا میں نے کتابوں سے شادی کی، قال اللہ قال رسول سے ہے میری شادی. اسی انہماک میں رہتی تھی، بیٹی جواب دیتی تھی، تب جا کر وہ مسئلہ حل ہو جاتا تھا کہ چلو یہ ہے. اتنا علم گہرا تھا. زیب النساء نام تھا. یہ لکھا ہے. اب عالمگیر کے جب ان کو دیکھو، ان کی زندگی، ان کی بیٹیاں، ان کے اولادیں، ان کا وہ، تو آپ کو ملے گا. بلخ کا قصہ سنا رہا تھا میں کہ امیر بلخ جو ہے یہ ناراض ہو گیا، حاکم بلخ. اور اتنا ناراض ہوا، اتنا ناراض ہوا کہ پورے بلخ والوں کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا کہ ابھی اتنا ٹیکس دو ورنہ ہمارا بلخ چھوڑو. لوگ بڑے پریشان، اتنا ٹیکس کہاں سے لاویں؟ عورتیں دیندار ہوتی تھی. جیسے میں کہتا ہوں کہ یہ عورت جاندار بھی ہے، شاندار بھی ہے، مالدار بھی ہے، دیندار بھی ہے. جیسے میں وظیفہ دیتا ہوں نا، جیسے تصویر دیتا ہوں نا، ہدیہ، جاندار، شاندار، دیندار، مالدار، دیندار، تو ایسا ہی عورتوں کو کہتا کوئی جاندار بھی ہے، شاندار بھی ہے، مالدار بھی ہے، دیندار بھی ہے. اتنا ٹیکس دو ورنہ چھوڑو. بھی کیا کریں؟ زندگی بھر کمائے تو بھی ٹیکس نہیں دے سکتے ہم. مشورہ کیا، بڑے بڑے علماء تھے، اور مشورہ کر کے انہوں نے یہ طے کیا کہ چلو بھی ہم، کسی نے کہا کہ فلاں جگہ ہرات ایک نام ہے، افغانستان کا ایک شہر ہے ہرات، آج کل آپ نام سنتے ہوں گے اس کا. وہاں ایک عورت رہتی ہے، وہاں تم چلے جاؤ اور اس سے مدد مانگو. چنانچہ گئے. آپا ہم بڑے پریشان ہیں. کہ کیا ہوا؟ جو کہ پورے بلخ کے لوگوں کو اس نے یہ حکم دیا ہے، اتنا ٹیکس بھرو ورنہ نکل جاؤ، ہم تو ٹیکس نہیں بھر سکتے. تو کوئی گھبرانے کی بات نہیں، ٹھہرو. یہ عورت جاندار، شاندار، مالدار، دیندار. احمد آباد کی عورتیں بھی ایسی بنے کہ 5-5 روپیہ نے بھی حساب لیوانو એમ નહીં. 15 રૂપિયાનો બી હિસાબ લેવાનો, આનું શું થયું, આનું શું થયું નહીં. تو اندر جا کر وہ چادر لائی، چادر کہ چادر لو، یہ چادر بیچو، تمہارا پورا ٹیکس ادا ہو جائے گا، پیسے بچیں گے تو اس کی مسجد بنا دینا. بھئی یہ چادر میں کیا ہے؟ یہ کہ تم جاؤ، بادشاہ سمجھ جائے گا. لے کر گئے، بادشاہ کو دیا. بھئی یہ ہمارا ٹیکس لے لو، یہ ہمارا ٹیکس ہے، تم لے لو اور پیسہ. ارے بھئی اتنی قیمتی چادر تم لوگ لائے کہاں سے؟ ہیرے جواہرات بھری ہوئی. یہ فرمایا بھئی فلاں جگہ سے لائے ہم. اوہو، اس نے تم کو ہدیہ کر دیا؟ کہا ہدیہ کر دیا. عورت کا دل اتنا بڑا. عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ عورت کا دل چھوٹا ہوتا ہے. کسی جگہ خرچ کرنے میں جلدی نوٹیں نکلتی نہیں ہے. پرس میں دیکھے گی 2000 کے نوٹ ہوگی تو اسے ایک طرف کرے گی، 500 کے ایک طرف. سونی છે કે નહીં સોની જો ને, કે 200 ની છે ને, 200 તો બહુ વધારે છે, સોની છે કે નહીં જરા જો ને. دیکھو 50 نہیں છે, સોની નથી, ચાલ 50 થી સારું ચલાવ. پھر نکال کے دی گی. اب وہ عورت تھی، دیندار تھی وہ. بادشاہ نے کہا عورت نے دیا. جب عورت اتنی سخاوت کر سکتی ہے تو میں تو بادشاہ ہوں،
सारा टैक्स माफ, एक पैसा नहीं चाहिए, माफ कर दिया बादशाह ने। अभी चादर का क्या करना? ये लोग चादर लेकर वापस आए। जब चादर लेकर वापस आए, टाइम लिया और कहा आपा हमारा काम तो अल्लाह ने बना दिया, ये चादर ले लो आप, ताकि जो है अब। तो उस औरत ने क्या कहा? नहीं भाई, मेरे घर से जो चादर निकलती है वापस नहीं आती, नंबर एक। दूसरा कि मैं वो चादर को इस्तेमाल नहीं करती जिस पर किसी गैर महरम की नजर पड़ी। बादशाह की नजर पड़ गई, तुम्हारी नजर पड़ गई, मैं नहीं कर सकता। क्या करें? यूं कहा इसकी मस्जिदें बनाओ। उलमा ने लिखा है हजारों मस्जिदें बनाई गई। हमारा सफर हुआ उस इलाके में, तो आप देखेंगे कि ये चादर वाली औरत की ये मस्जिद है नंबर एक, चादर वाली औरत की ये मस्जिद है नंबर दो, चादर वाली औरत की ये मस्जिद है नंबर तीन। ये बना, बहुत बड़ी मस्जिद बनाई, जामे मस्जिद, अभी भी वो है और भरी रहती है, यानी अभी भी वो आबाद है। ये हालात के अंदर चल रहा है अफगानिस्तान में, बड़ी मस्जिदों में शुमार होता है। जैसे हमारे अहमदाबाद के अंदर कोई पत्थर वाली मस्जिद है, कोई मस्जिद है, बड़ी मस्जिदों में शुमार होता है, अभी भी वो है। इमाम राजी की कब्र भी वही है, हरात। ये औरतें थी। अच्छा, अब दिल में अब ये इतनी महंगी चादर कहां से आई भाई? इतनी कीमती चादर कहां से आई? उसका मुस्तकिल किस्सा है। कोई जिन्नात बादशाह से इसका निकाह हो गया था, वो बादशाह ने चादर दी थी। अब लंबा किस्सा है, मैं उसमें कहां जाऊं, 5 बजे बयान पूरा करना है मुझे। दूसरी मरतबा इंशाअल्लाह अल्लाह लाएगा तो वो जिन्नत वाला भी सुना देंगे। असल में जिन्नत बादशाह से निकाह हुआ था, और वो निकाह भी अजब तरीके से हुआ था, हरम में हुआ था। तो बादशाह ने उसको, वो कीमती बनी इस वजह से,